بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل اسلامک حدیث۔ آج میں آپ کے سامنے سیرت النبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کروں گا۔ شاعر کہتا ہے، قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پر رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہر شخص کی زندگی کے 3 ادوار ہوا کرتے ہیں: بچپن، جوانی، بڑھاپا۔ اور یہ بھی سیرت نگاروں، مقرروں، خطیبوں، دانشوروں، ادیبوں کا اصول ہے کہ جب کسی شخص کی سوانح عمری لکھی جاتی ہے یا بیان کی جاتی ہے تو اس کا آغاز بچپن سے کیا جاتا ہے اور بڑھاپے پر ختم کیا جاتا ہے۔ لیکن میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ مبارکہ کا آغاز بھی عجیب ہے اور اختتام بھی عجیب ہے۔ سیرت مصطفیٰ کا آغاز عالم ارواح سے ہوتا ہے اور سیرت مصطفیٰ کا اختتام عالم حشر اور نشر پر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں پوچھا تو آپ نے کہا کہ کیا تم قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ پورا قرآن میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سیرت تو وہ ہے جو انبیاء بیان کرتے ہیں، ایک سیرت وہ ہے جو اولیاء بیان کرتے ہیں، ایک سیرت وہ ہے جو اصفیاء اور اتقیاء بیان کرتے ہیں، ایک سیرت وہ ہے جو عالم اور خطیب بیان کرتے ہیں، ایک سیرت وہ ہے جو پیر اور قطب بیان کرتے ہیں، اور ایک سیرت پاک وہ ہے جو عرش والا خود اپنی زبان مبارک سے بیان فرماتا ہے۔ ہماری زبان میں کیا تاثیر ہے؟ تاثیر تو قرآن میں ہے۔ آئیے چلتے ہیں قرآن میں۔ قرآن میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روئے انور کا ذکر آیا تو قرآن نے کہا قد نرا تقلب وجہک، اور جب حضور کے رخسار اقدس کا ذکر آیا تو قرآن نے کہا والضحیٰ، اور جب حضور کی زلفوں کا ذکر آیا تو قرآن نے کہا واللیل، اور جب حضور کی پیشانی کا ذکر آیا تو قرآن نے کہا عبس وتولی، اور جب حضور کے دندان مبارک کا ذکر آیا تو قرآن نے یاسین کہا، جب حضور کی آنکھوں کا ذکر آیا تو ما زاغ البصر وما طغى کہا، اور جب حضور کی زبان مبارک کا ذکر آیا تو قرآن نے کہا لا تحرک به لسانک، اور جب حضور کے سینے اطہر کا ذکر آیا تو قرآن نے کہا الم نشرح لک صدرک، اور جب حضور کے دل کا ذکر آیا تو قرآن نے کہا فإنه نزلہ علی قلبک بإذن اللہ، جب حضور کی عمر کا ذکر آیا تو قرآن نے لعمرک کہا، اور جب حضور کے گفتار کا ذکر آیا تو قرآن نے کہا وما ينطق عن الہویٰ، اور جب حضور کی عبادت کا ذکر آیا تو قرآن نے کہا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اور جب حضور کی دعوت و تبلیغ کا ذکر آیا تو قرآن نے کہا یا ایھا المدثر قم فانذر، اور جب حضور کے جہاد کا ذکر آیا تو قرآن نے کہا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، اور جب حضور کے اخلاق کا ذکر آیا تو قرآن نے کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور جب حضور کی معراج کا ذکر آیا تو قرآن نے کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، اور جب حضور کے یار غار کا ذکر آیا تو قرآن نے کہا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، اور جب حضور کے چاروں یار کا ذکر آیا تو قرآن نے کہا والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور جب حضور کی امت کا ذکر آیا تو قرآن نے امتا وسطا کہا، اور جب حضور کے مرتبے اور مقام کا ذکر آیا تو قرآن نے کہا ورفعنا لک ذکرک، اور جب حضور کے اسوہ حسنہ کا ذکر آیا تو قرآن نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ۔ تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن بھی کامل ہے، علم بھی کامل ہے، صداقت بھی کامل ہے، عدالت بھی کامل ہے، امانت بھی کامل ہے، شجاعت بھی کامل ہے، سخاوت بھی کامل ہے، رسالت بھی کامل ہے اور سیرت بھی کامل ہے۔ بلکہ میرا تو دعویٰ ہے کہ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اقوام عالم جیسے جیسے سمجھتے جائیں گے وہ سرکار دو عالم کی تعریف کرنے پر مجبور ہوتے چلے جائیں گے۔ چنانچہ آخر میں ایک شعر پر اختتام کروں گا، یا الہی جسم میں جب تک ہمارے جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب کے قربان رہے، میں رہوں یا نہ رہوں مگر دعا ہے دل کی، دین محمد رہے اور عزت قرآن رہے۔